السلام علیکم، ویلکم ٹو IRT۔ ناظرین، کلث عثمان سیزن 5 کی ایپیسوڈ 143 تو جاری نہیں کی گئی، مگر اس ایپیسوڈ کا نیا اور دھماکے دار ٹریلر ریلیز ہو گیا۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ چانسز ہیں کہ اس ہفتے کلث عثمان کی نئی قسط جاری نہ کی جائے، اور غیر معمولی طور پر اس بار کلث عثمان سیزن 5 کے ٹریلرز بھی جاری نہیں کیے گئے تھے۔ تو دوستو، آج ہم اس دھماکے دار ٹریلر کو ریویو کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتائیں گے کہ آخر نئی قسط اور ٹریلرز کیوں نہیں جاری کیے گئے۔ تو چلیے ناظرین، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ہوا کچھ یوں ہے کہ کلث عثمان کے مرکزی کردار عثمان بے یعنی کہ براق اوسکویٹ نے سیریز کے رائٹر محمد بزداق سے اعتراض کیا ہے کہ سٹوری کو اب بدل دینا چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ اب سٹوری میں ٹویسٹ لایا جائے اور ایک آزاد ریاست کی تکمیل منظر عام پر دکھائی جانی چاہیے، ورنہ میں مزید کام نہیں کروں گا۔ اور براق اوسکویٹ کے اس دھمکی کے بعد ایپیسوڈ 143 کے کچھ سینز کو ڈیلیٹ کر کے دوبارہ سے شوٹنگ کی گئی ہے، اور یہی وجہ تھی کہ نہ ہی نیا ٹریلر ریلیز کیا گیا اور اب نہ ہی نئی قسط منظر عام پر آئی، کیونکہ ہم اس نئے ٹریلر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کہانی کافی تبدیل ہو گئی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اب عثمانی سلطنت قائم ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو مکمل طاقت پر بھی دکھایا جائے گا، اور مزید بورنگ سٹوریز ہمیں دیکھنے کو نہیں ملیں گی۔ تو ناظرین، یہ وہ تمام وجوہات تھیں جن کے باعث نہ ہی نئی قسط ریلیز ہوئی اور نہ ہی نئے ٹریلرز۔ اب بات کرتے ہیں ایپیسوڈ 143 کے نئے ٹریلر کی، جس نے سوشل میڈیا پر دھوم مچا دی ہے۔ ٹریلر میں ہم کئی نئے کرداروں کی انٹری دیکھ سکتے ہیں جو کہ کلث عثمان سیریز کا ایک زبردست ٹرننگ پوائنٹ ہوگا۔ اس کے علاوہ ٹریلر میں ہم واضح طور پر عثمانی ریاست کے بھرپور قیام کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اس بات کا اندازہ ایسے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس ٹریلر میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سفید داڑھی والے وہ بزرگ جن کو پچھلے ٹریلر میں دکھایا گیا تھا، وہ عثمان صاحب سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ راستہ کہاں ہے، جس پر عثمان صاحب کہتے ہیں کہ ذل علمہ کی طرف۔ تو ناظرین، ان تاریخی الفاظ سے بھی ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عثمان صاحب اپنی عثمانیہ سلطنت ایک بھرپور طریقے سے بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن ہم نے شروع سے ہی ارطغرل اور عثمان سیریز میں یہی دیکھا کہ ان کے ہر نئے مہم و کامیابی کے دوران ان کا کوئی نہ کوئی بڑا دشمن ضرور ہوتا ہے۔ تو اس ٹریلر میں بھی ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ منگولوں اور ساتھ ہی ساتھ نئے صلیبی دشمنوں کی انٹری ہوئی ہے، اور ان میں سے ایک منگول کمانڈر ہے جس کا نام گوگدو خان ٹریلر میں سننے کو مل رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے اس ٹریلر میں ایک شہزادی کا ذکر بھی سنا، اور وہ ہے پرنسس ماریا۔ ٹریلر میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ عثمان صاحب کے سپاہی عثمان صاحب کو یہ بتا رہے ہیں کہ عثمان صاحب شہزادی ماریا کی شادی الحافی ریاست کے گوگدو خان سے کروانا چاہتے ہیں، جس سے صلیبیوں اور منگولوں کے تعلقات اور بھی مضبوط ہو جائیں گے، اور ان کے اتحاد کے بعد وہ ترکوں کو تباہ و برباد کر دیں گے، اور اگر ان کی شادی کو نہ روکا گیا تو ہم یعنی ترک دونوں پہاڑوں کے درمیان پھنس جائیں گے۔ جس پر عثمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ شہزادی ماریا کو اغوا کریں گے، پگھلنے والے ہم نہیں بلکہ پہاڑ ہوں گے۔ تو دوستو، ہمارے خیال سے عثمان صاحب بازنطینی قافلوں پر حملہ کر کے ماریا کو اغوا کریں گے، جس کے بعد ہو سکتا ہے انتقام کے طور پر وہ منگول کمانڈر گوگدو خان عثمان صاحب پر برہم ہو کر یا تو ینی شہر پر حملہ کرے گا یا پھر سوغوت پر، کیونکہ ٹریلر میں ہم دیکھ سکتے ہیں جس میں منگول بھرپور طریقے سے ترکوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جنگ کا سما بھی دکھایا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے عثمان صاحب کو نقصان پہنچے، مگر یہ نقصان اس نقصان سے بڑا نہیں ہوگا جو عثمان صاحب کو منگولوں اور صلیبیوں کے اتحاد سے ہونا تھا۔ دوستو، اس کے علاوہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یعقوب صاحب سرداروں سے بیعت لے رہے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ منگولوں سے بھی اتحاد کریں گے، کیونکہ یہ بات تو تاریخی لحاظ سے بھی کنفرم ہے کہ یعقوب سردار نے منگولوں سے اتحاد کیا تھا، اور اس ٹریلر میں بھی عثمان صاحب کو یہ کہتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے کہ منگول اور یعقوب ہمارے لیے مزید مشکلات پیدا کریں گے، یا تو اپنے مستقبل کی خاطر لڑتے ہوئے تباہ ہو جائیں گے، یا پھر ہمیشہ کے لیے رہنے والی ایک عظیم ریاست قائم کریں گے۔ تو ناظرین، یہ تو تھا آج کا ٹریلر۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔